آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے تیسرا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر ہے 61 سے 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین انا ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پس اے محبوب، جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں بعد اس کے کہ تمہیں علم آ چکا، تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہی بے شک سچا بیان ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ تو یہ شان نزول ہے اس کی کہ نصارہ نجران کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ آپ گمان کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں؟ فرمایا ہاں، اس کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے کلمے جو کنواری بطول عذرا کی طرف القاء کیے گئے۔ نصارہ یہ سن کر بہت غصے میں آئے اور کہنے لگے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے کبھی بے باپ کا انسان دیکھا ہے؟ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے ہی پیدا ہوئے، اور جبکہ آدم علیہ السلام ماں اور باپ دونوں کے بغیر مٹی سے پیدا ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر نصارہ نجران کو سنائی تو انہوں نے مشورہ کی مہلت مانگی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر یہ فیصلہ کیا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو تم سب ہلاک ہو جاؤ گے، اور جان بچاؤ اور واپس لوٹ چلو۔ مشورہ کے بعد جب اپنا فیصلہ بتانے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا ایک پادری آیا تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور دست مبارک میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ہاتھ ہے، اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، علی المرتضیٰ حضور کے پیچھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے فرما رہے تھے کہ جب میں دعا کروں تو بچوں تم سب پیچھے آمین کہنا۔ نجران کے جب سب سے بڑے عالم پادری نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، اے جماعت نصارہ، میں ایسے چہرے دیکھ کر آ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ پہاڑ کو الگ ہٹانے کی دعا کر دیں تو اللہ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ ان سے مباہلہ نہ کرنا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر یہ کوئی نصارہ باقی نہ رہے گا۔ یہ ہے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا مقام اور ان کا ساتھ، جتنا ان کا پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں شمار تھا ان کا۔ آپ کی ولادت 13 رجب 600 عیسوی کو ہوئی، اور آپ کا وصال شہید کیے گئے خارجی سے 21 رمضان 661 عیسوی کو۔ امت پاک میں آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک خاص کنیت ابو تراب سے مشرف فرمایا، اور شاید اسی دوہری کنیت اور نعمت کی وجہ سے انہیں ابو ریحان تین کی کنیت بھی عطا ہوئی۔ انہیں امیر المومنین کا بھی لفظ۔ شہود کے لیے وہ ہیں غالب علی کل غالب اسد اللہ الغالب، اور اہل حضور انہیں مظہر العجائب کہتے ہیں۔ وہ مولا بھی ہیں، شیر خدا بھی ہیں، ان کی گویائی حرف انسان کا نطق آخر۔ وہ مرتضیٰ بھی ہیں، سربراہ ولایت بھی ہیں، اور شیر خدا بھی۔ ان کی نگاہ تقدیر حق کا فیصلہ، وہ علم کے شہر کا دروازہ ہیں۔ وہ حضور کے فرمان کے مطابق علم کا شہر ہے اور حدیث کا شہر کا دروازہ ہیں۔ صاف ظاہر ہے دیوار پھاند کر کوئی علم تک نہیں پہنچ سکتا جبکہ وہاں خدا پہرا دے رہا ہو۔ دروازہ سے ہی گزرنا ہوگا۔ تمام علوم کے لیے حضرت علی شیر خدا سے ہی اجازت ہوگی۔ ان کی ذات انداز رسالت کا پرتاؤ ہے، وہ فضائے حق کے پرچم کشا ہیں، وہ دائرہ نور کا نقطہ دلربا۔ پرواز جبرائیل ان کے حضور سلامی، روح القدس ان کے انداز بیان کا پرچم کشا۔ قرآن حکیم میں ان کی عظمت و کمال کا اعلان ازل، سرور انبیاء کے ارشادات میں ان کے مذہب ابدی کا اظہار۔ مرتضیٰ مشکل کشا، شیر خدا، ہاشمی، والدہ نے ان کا نام رکھا حیدر، اور کائنات میں جس بلند و بالا نام سے پہچانے گئے وہ ہے نام علی کرم اللہ وجہ۔
وہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی، وہ خلیفہ رسول بھی ہیں، زوج بطول بھی، وہ مبتدائے کرامات بھی ہیں، رہنمائے امت بھی، وہ مرکز اسرار بھی ہیں، ترجمان وحی بھی، وہ اسلوب قوت بھی ہیں، اور انداز قرب کا حاصل بھی شیر خدا کی ذات عالی میں ایک ساتھ کمالات جمال کی دوہری کیفیتیں محسوس ہیں، ان کا مقام شاید ہی کوئی لے سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔